تخت بائی جو کہ خیبر پختونخوا کے دوسرے بڑے شہر مردان کے شمال میں واقع ایک تاریخی شہر ہے۔ تخت کے معنی اونچی جگہ کے ہیں اور بائی کے معنی ہیں بہتا ہوا پانی۔ کسی زمانے میں یہاں پر ایک چشمہ ہوا کرتا تھا جو پہاڑ کی اونچائی سے بہتا تھا، اسی وجہ سے اس جگہ کا نام تخت بائی پڑ گیا۔ ناظرین، اس وقت ہم جس جگہ پر موجود ہیں اس جگہ کو یونیسکو نے 1980 میں عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ دیا ہے۔ پورے پاکستان میں 6 ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں جس میں سے 2 خیبر پختونخوا میں واقع ہیں، جن میں سے تخت بائی کا یہ آرکیولوجیکل سائٹ بھی شامل ہے۔ ناظرین، یہ جگہ اسلام آباد سے 160 کلومیٹر، پشاور سے 85 کلومیٹر، مردان سے 20 کلومیٹر اور مین تخت بائی شہر سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تو چلیے دوستو اس جگہ کا وزٹ شروع کرتے ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ اور عجائب گھر خیبر پختونخوا کی جانب سے اس جگہ کو مینٹین رکھنے کے لیے کافی اقدامات کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی درخت اور پودے لگائے گئے ہیں جو اس جگہ کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ علاقہ دن بدن خوبصورت اور سرسبز اور شاداب ہوتا جا رہا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ خوبصورت اور مینٹین رکھا جانے والا آرکیولوجیکل سائٹ تخت بائی کا ہی ہے۔ میں ورلڈ بینک کی جانب سے یہاں پر کافی رینوویشن ورک مکمل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر سیاحوں کو کافی سہولیات میسر آ چکی ہیں۔ اس جگہ کی بحالی اور مرمت کا کام ایک نجی کنسٹرکشن کمپنی کے ذمہ ہے، جو آرکیولوجیکل اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جگہ کی بحالی کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ دوستو اس جگہ کی سیر کے ساتھ ساتھ آپ کو اس جگہ کی مختصر تاریخ بھی بتاتے ہیں۔ تخت بائی کے ان آثار کے بارے میں پہلا تاریخی حوالہ رنجیت سنگھ کے فرانسیسی آفیسر جنرل کوٹ کے 1836 کے حوالے سے ملتا ہے، جنہوں نے تخت بائی سے کھدائی کے دوران کئی بت نکالے اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس تاریخی خانقاہ کی کھدائی پہلی دفعہ پشاور عجائب گھر کے کیوریٹر ڈاکٹر ڈی بی اسپونسر نے 1904 اور 1909 کے درمیان کی، جبکہ کھدائی کا یہ سلسلہ 1911 اور 1912 تک جاری رہا۔ ان کھدائیوں کے نتیجے میں ملنے والے مجسمے پشاور عجائب گھر اور برٹش میوزیم میں محفوظ ہیں، جبکہ کچھ نمونے لاہور عجائب گھر میں بھی موجود ہیں۔ تخت بائی کی خانقاہ اور متعلقہ عمارتوں کا بڑا حصہ 1920 اور 1929 کے درمیان بحالی کے عمل سے گزرا۔ یہاں کی عمارتیں مقامی طور پر حاصل شدہ پتھروں سے بنائی گئی ہیں جو کہ خاک سے تراشے گئے ہیں۔ اور ان پتھروں کو مٹی اور چونے کے گارے سے جوڑا گیا ہے۔ موجودہ حالت میں یہ آثار مرکزی اسٹوپ کمپلیکس، متعدد اسٹوپ کمپلیکس، 3 اسٹوپ کی 4 دیواریوں، راہبوں کے لیے بنے عبادت کے محسوس چھوٹے کمروں، کھلے صحن، کانفرنس ہال، اوپر سے ڈھکی ہوئی راہداریوں
اور دیگر غیر مذہبی عمارتوں پر مشتمل ہیں۔ بدھ مذہب کی قدیم اور مقدس یہ عمارت پہلی صدی قبل از مسیح میں تعمیر کی گئی، جو کہ 7ویں صدی عیسوی تک مکمل طور پر آباد رہا۔ اس خانقاہ کے مین اور بڑے استوپ کو بدھ مت مذہب میں مقدس مقام حاصل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مہاتما گوتم بدھ کی راکھ اس استوپ میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے کئی ممالک جیسا کہ انڈیا، تھائی لینڈ، چائنا، جاپان اور دیگر کئی ممالک سے بدھ مت مذہب کے پیشوا اس جگہ کی عبادت اور زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بدھ خانقاہ کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اور اس میں درمیان میں موجود آپ تالاب کے آثار بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تختبائی کے یہ آثار اپنے محفوظ مقام اور پہاڑی کے اوپری حصوں پر نسبتاً مشکل رسائی کی وجہ سے 5ویں صدی عیسوی کے اواخر میں وسطی ایشیائی علاقوں سے آنے والے درندہ صفت خانہ بدوش قوم، جو کہ سفید ہنوں کے نام سے جانی جاتی تھی، ان سے لے کر سکھوں کے ظالمانہ اقدامات سے بڑی حد تک محفوظ رہے۔ بدھ مت کے یہ خانقاہی آثار پہلی صدی عیسوی سے لے کر مسلسل بڑھتے اور ترقی پاتے گئے، حتیٰ کہ 7ویں صدی عیسوی میں امرا اور دیگر بدھ مت کے پیروکاروں اور حامیوں کی طرف سے ہیراتی فنڈ، جو کہ بدھ مت مذہب کے مذہبی اور تعلیمی اداروں کو زندہ رکھنے کے لیے تھے، وہ بند ہو گئے۔ ان فنڈز کی بندش کی مختلف وجوہات متعین ہیں، جن میں سے دیگر ممالک کے ساتھ تجارت میں رکاوٹیں اور امراء اور حامیوں کی طرف سے بدھ مت مذہب کے لیے حمایت میں کمی شامل تھی۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ آہستہ آہستہ یہ عظیم اور تاریخی بدھ خانقاہ زوال کا شکار ہو گئی۔ تختبائی کی یہ خانقاہ فن تعمیر کا ایک ایسا شاہکار ہے جس کو دیکھ کر لوگ آج بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ کھدائی کے دوران اس زمانے میں استعمال ہونے والے برتن اور دیگر نوادرات اس جگہ پر موجود ہیں۔ پہاڑ کی اونچائی سے آپ تختبائی خانقاہ اور قریبی ملحقہ گاؤں کا خوبصورت نظارہ کر سکتے ہیں۔ سامنے پہاڑی پر واقع اس جگہ پر راہبوں کے گھر تھے۔
جبکہ اس جگہ پر دور دراز سے آنے والے طلباء کے لیے ایک ہاسٹل موجود تھا۔ ناظرین، امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ ناظرین، یہ جگہیں ہمارا قومی اثاثہ ہیں، تو آپ جب بھی ایسی جگہوں پر جائیں اور کھانے پینے کی چیزیں استعمال کر دیں تو فالتو چیزیں اس طرح نہ پھینکا کریں، مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیں، ذمہ دار شہری بنیں، قریبی ڈسٹ بن استعمال کریں اور ماحول کو صاف رکھیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی دوست کو اس جگہ سے متعلق مزید رہنمائی اور معلومات درکار ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں۔ Dear viewers, if you have any question or information related to this archaeological site, kindly contact us in comment section. We are available 24 hours for your cooperation. Thank you. Goodbye. Subscribe our channel for more videos.